حق اور باطل کا زبردست معرکہ، شجاعت اور بہادری اور ایثار اور قربانی کی لازوال کہانی۔ داستان ازولہ، اسپین کے لارڈ پادری کی بیٹی کے قبول اسلام کی ایمان افروز داستان جس نے پورے اسپین میں تہلکہ مچا دیا۔ قسط نمبر 2، ایک خط۔ کئی روز کے بعد شام کے وقت ازبلہ اپنی چند ہم سبق لڑکیوں اور سہیلیوں کے ہمراہ پھر اس باغ میں گئی جہاں اس نے 2 مسلمان عالموں کو مصروف گفتگو پایا تھا۔ ازبلہ بیٹھی ہی تھی کہ اتنے میں عمر لحمی اور معاذ بھی آ گئے اور مختلف موضوع پر گفتگو کرنے لگے۔ عمر لحمی: آج میں نے ایک دلچسپ اور عجیب خبر سنی ہے۔ معاذ چونک کر: وہ کیا؟ عمر لحمی: اس روز جو آپ نے پولس رسول کے خط کی ایک عبارت پر اعتراض کیا تھا وہ کسی طرح قرطبہ کے سب سے بڑے پادری کے کانوں میں بھی پہنچا دیا گیا، جس کے باعث پادریوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ بعض سعادت مند روحیں کچھ مذبذب بھی ہو گئی ہیں۔ معاذ: اجی یہ تو گپ معلوم ہوتی ہے۔ ہماری گفتگو اس وقت کس نے سنی تھی؟ عمر لحمی: ہماری گفتگو کس نے سنی؟ کیا پادریوں میں بغیر سنے ہوئے یوں ہی ہلچل مچ گئی؟ معاذ: آخر ہلچل کی کوئی وجہ؟ کیا ہمارے اعتراض کو پادریوں نے پہلی مرتبہ سنا ہے؟ عمر لحمی: وجہ تو میں خود بھی نہیں بتا سکتا، البتہ کل جو کچھ سنا اور جس چیز نے عیسائی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے وہ ہمارا اعتراض ہی تھا، کیونکہ پادریوں میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے متعدد مجلسیں ہو چکی ہیں۔ اس واقعے کی خبر مجھے عیسائیوں کے ذریعے حاصل ہوئی ہے۔ معاذ: صرف ایک ہی اعتراض پر عیسائیوں میں ہلچل مچ گئی، حالانکہ عیسائیوں کے تمام عقائد ایسے ہی خندہ آفریں ہیں۔ کیا یہ مسئلہ کوئی کم مضحکہ خیز ہے کہ گناہ کیا آدم نے اور سزا ملی سب کو، اور ان کی وجہ سے تمام انسان گناہ گار ہو گئے؟ کیا یہ مسئلہ بھی اپنے اندر کچھ کم معقولیت رکھتا ہے کہ گناہ گاروں کے بدلے میں ایک بے گناہ انسان کو سزا دی جائے اور ان گناہوں کو اٹھانے کے لیے خدا کا بیٹا دنیا میں آئے اور صلیبی موت مرے؟ کیا ایک کمزور اور ضعیف انسان کو خدا بنا دینا بھی کچھ کم کمال ہے؟ اگر ان تمام اعتراضوں کا جواب عیسائیوں کے پاس ہے تو وہ آئیں اور ہم کو سمجھائیں۔ عمر لحمی قہقہہ لگا کر: اگر یہ معقول باتیں عیسائیوں سے ظاہر نہ ہوں تو ان کا کمال کس طرح معلوم ہو؟ معقول باتیں تو سبھی کرتے ہیں، مگر نامعقول باتیں ایجاد کرنے والا بھی تو کوئی ہو۔ معاذ: میرے خیال میں ہم کو اس ہلچل سے کوئی فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ عمر: تجویز بہت معقول ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس موقع پر ہم کو ایک پوسٹر شائع کر دینا چاہیے اور عیسائیوں کی تمام نامعقول باتیں اس میں لکھ دیں۔ معاذ: بہت ٹھیک، میرے خیال میں یہ پوسٹر تمام اسپین کے تمام عیسائیوں میں کھلبلی مچا دے گا۔ باغ کے گوشے میں ازبلہ اور اس کی دوسری ہم سبق لڑکیاں اس گفتگو کو بڑے غور سے سن رہی تھیں اور مارے غصے کے دانت پیس پیس کر رہ جاتی تھیں۔ آخر ازبلہ سے نہیں رہا گیا تو اس نے اپنی سہیلی سے کہا، ہمیں ان کے اعتراضوں کا جواب ضرور دینا چاہیے اور ہر طریقے سے ان کو مطمئن کرنا چاہیے، شاید خداوند یسوع مسیح ان کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اگر یہ مسلمان عیسائی ہو گئے تو اسپین کی یہ ایسی زبردست فتح ہوگی کہ پھر مسلمان تمام عمر سر نہ اٹھا سکیں گے۔ ازبلہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے خداوند، ان کافروں اور مسیح دین کے دشمنوں کو اپنی طرف کھینچ تاکہ تیری بزرگی ظاہر ہو۔ سہیلی: بہن ازبلہ، یہ کافر بڑے سخت ہیں، بھلا یہ لوگ شیطان کو چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کا دامن کس طرح پکڑ سکتے ہیں؟ مگر خرابی یہ ہے کہ ہمارے پادری بھی ان کافروں سے ڈرتے ہیں۔
کل ہی کی بات ہے، میں نے تمہاری تشویش کو دیکھ کر شریعت اور لعنت کے اعتراض کو اپنے حلقے کے پادری صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہم ان کافروں کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا جواب بحث مباحثہ نہیں بلکہ ان کا صحیح جواب تلوار ہے۔ بھلا جب ہمارے پادریوں کا یہ حال ہو تو پھر مسلمان کیوں شیر نہ ہو؟ ازبلا، بات یہ ہے کہ ہمارے پادری ان کافروں کے منہ نہیں لگنا چاہتے اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے سوالات کو حل نہیں کر سکتے، البتہ جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ اس سوال کے حل کرنے کے بعد بہت سے مسلمان عیسائی ہونے کو تیار ہیں تو بڑی خوشی سے جواب دیں گے۔ سہیلی، اچھا تو پھر ایک تحریر ان مسلمانوں سے لے کر اپنے پادریوں سے گفتگو کرنی چاہیے تاکہ ایک طرف مسیحی علماء جواب دینے پر مجبور ہو جائیں تو دوسری طرف یہ کافر ہمارا مذہب قبول کر لیں۔ ازبلا، بہت خوب، مگر کیا یہ مسلمان اس پر تیار ہو سکیں گے؟ سہیلی، کیوں نہیں؟ ابھی تم نے ان کی زبان سے کیا سنا ہے؟ ازبلا، تو پھر کیا دیر ہے؟ ان کو یہی مطلع کر دو کہ وہ ہمارے پادریوں سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لو، میں ایک تحریر لکھ دیتی ہوں، تم ان کو ابھی دے دو، دیکھو پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سہیلی، پہلے اپنے علماء سے دریافت کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کافر تو تیار ہو جائیں اور ہمارے پادری تیار نہ ہو۔ ازبلا، اگر یہ لوگ تحریر دے دیں کہ ہم جواب ملنے پر عیسائی ہو جائیں گے تو ہمارے علماء ان سے ضرور بحث کریں گے۔ اس کے بعد ازبلا نے ذیل کی تحریر لکھی: معاف فرمائیے گا، آپ کی پرائیویٹ گفتگو کو ہم نے بہت غور سے سنا، مگر چونکہ ہم کو بھی مذہبی مسائل سے کچھ دلچسپی ہے، اس لیے آپ کو ہماری بے وقت مداخلت ناگوار نہ ہوگی۔ آپ نے ابھی اپنے ساتھی سے فرمایا ہے، اگر عیسائی پوری شریعت اور لعنت کا تعلق ہم کو سمجھا دیں تو ہم عیسائی ہو جائیں گے۔ آپ عیسائیوں کو شریعت اور لعنت کے متعلق چیلنج بھی دینا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم جو خداوند یسوع مسیح کی خادمہ ہیں آپ کے اس چیلنج کو بسر و چشم قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس امر کا تحریری وعدہ فرمائیں۔ مسیحی دین کی ایک کنیز۔ سہیلی نے جا کر اس تحریر کو عمر لحمی کے حوالے کیا۔ عمر لحمی نے فوراً یہ پرچہ معاذ کو دکھایا اور خوش ہو کر ذیل کا جواب دیا: آپ کی تکلیف فرمائی کا شکریہ۔ میں اقرار کرتا ہوں اگر آپ کے بزرگوں نے شریعت اور لعنت کے گورکھ دھندے کو سلجھا دیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں مع اپنے ساتھیوں کے عیسائی ہو جاؤں گا۔ فرمائیے کہاں، کس جگہ، کس وقت گفتگو کے لیے حاضر ہوں؟ اسلام کا ادنا خادم عمر لحمی۔ ازبلا نے اس تحریر کو پڑھ کر یہ جواب دیا: وقت اور جگہ کے متعلق کل خود حاضر ہو کر اطلاع دیں گے۔ قرطبہ کی بات سے نکلنے کے بعد ازبلا کو پہلی فکر یہ پڑی کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کے لیے کس مسیحی عالم کو تیار کرے۔ چنانچہ وہ گھر جانے سے پہلے اپنے شفیق استاد کے پاس گئی اور اول سے آخر تک ان کو تمام ماجرا سنا۔ استاد، جو خود بھی ایک پادری اور الہیات کا ماہر تھا، لڑکی کی پریشانی کو دیکھ کر اس کو بہت برا بھلا کہا اور فرمایا: یہ مسئلہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے اس قدر اضطراب کی ضرورت ہو؟ لڑکی نے عمر لحمی کی وہ تحریر بھی استاد کو دکھا دی جو اس نے آج ہی شام کو باغ میں لکھ کر اس کے حوالے کی تھی اور جس میں وعدہ کیا گیا تھا اگر اس سوال کو حل کر دیا تو وہ ماں اپنے ساتھیوں کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پر لڑکی کے استاد نے معاملے کو آگے بڑھانا چاہا اور چند شہر آفاق مسیحی علماء کی امداد کی ضرورت محسوس کی۔ اچھا، یہاں جو کہا نا مسلمان ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیسائیوں کے نزدیک مسلمان ہو جائیں گے، یعنی اصل میں وہ عیسائی ہو جائیں گے، تو عیسائیوں کے نزدیک وہ مسلمان یعنی ایمان والے ہو جائیں گے۔
چنانچہ ازبلا کو تسلی اور تشفی دے کر رخصت کیا اور کہا کل دوپہر تک ہم گفتگو کے لیے وقت مقرر کر دیں گے۔ آج کی رات ازبلا نے بڑی بے چینی سے کاٹی۔ رات کو پھر اس کے دماغ میں یہی سوال گھومتا رہا اور رہ کر اس کو یہی خیال آتا تھا کہ دیکھیے کل کیا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے علماء سے مسلمانوں کے سوالات کے جواب نہ بن پڑے تو تمام اسپین میں عیسائیوں کی ناک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گی۔ خدا خدا کر کے صبح نمودار ہوئی اور لڑکی پرانے معمولات سے فارغ ہو کر انجیل مقدس کا مطالعہ کرنے لگی۔ عین دوپہر کے وقت اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ ازبلا نے پادری صاحب کے گھر کا رخ کیا اور وہاں جا کر دیکھا شہر کے بڑے بڑے پادری جمع ہیں اور کسی کے پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک پادری صاحب تشریف لائے جن کی خدمت میں صدارت پیش کی گئی۔ اس کے بعد لڑکی کے استاد نے کھڑے ہو کر پہلے تو خداوند یسوع مسیح کی حمد و ثنا کی اور پھر اس اجتماع کی غرض اور غایت بتائی۔ اپنے تمام علماء سے پرزور مطالبہ کیا کہ ہمت سے کام لے کر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں اور کافروں کو مسیحی بنانے کے لیے کوشش کریں۔ ایک پادری: میں تو خیال کر رہا تھا کہ خبر نہیں ہم کو کس لیے طلب کیا گیا ہے، کوئی اہم معاملہ ہوگا، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ معاملہ نہایت معمولی ہے۔ اجی اسی وقت ان کافروں کو بلا لیجئے، ہم میں سے کوئی شخص ان کی تسلی کر دے گا۔ دوسرا، بات یہ ہے کہ معاملہ تو کچھ زیادہ اہم نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں سے ہمیشہ مناظرے ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر چونکہ یہ چیز مشہور کر دی گئی ہے کہ عیسائیوں کے پاس مسلمانوں کے اعتراض کا کوئی جواب نہیں، اس لیے معاملہ اہم ہو گیا ہے۔ اچھا تو گفتگو کے لیے وقت مقرر کر لیجئے۔ ایک شخص: کل اتوار ہے اور بڑے گرجا میں تمام مسیحی جمع ہوں گے، اس لیے مسلمانوں کو گرجائی میں صبح کے وقت بلا لیا جائے، شاید روح القدس ان کی رہنمائی کریں۔ ایک پادری: تجویز معقول ہے۔ ازبلا کی طرف دیکھ کر: مگر صاحبزادی کے والد بزرگوار جو اسی بڑے گرجا میں عبادت کراتے ہیں موجود ہوں گے، شاید وہاں کسی بات کے دریافت کرنے میں ہم کو دقت پیش آئے، کیونکہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان گفتگو کا واسطہ آپ ہی ہیں۔ دوسرا، صاحبزادی کے والد تمام اسپین کے لارڈ پادری ہیں اور ہر شخص جانتا ہے کہ آج ان سے بڑھ کر کوئی شخص بھی مسیحی دین کے اسرار اور رموز سے واقف نہیں، اس لیے ان کی شرکت نہایت ضروری ہے۔ میکائیل: لڑکی کا استاد: بے شک۔ غرض تمام لوگوں نے اس تجویز کو منظور کیا اور گفتگو کے لیے اتوار کا دن مقرر ہوا۔ ازبلا کے کہنے سے میکائیل نے ایک رقعہ بھی عمر لحمی کے نام لکھ کر دے دیا تاکہ وہ بلا تکلف گرجا میں آ سکے۔ آفتاب غروب ہونے میں 1.5-2 گھنٹے باقی ہیں۔ ازبلا باغ جانے سے پہلے ضروری کاموں سے فارغ ہو رہی ہے۔ اتنے میں ان کی دونوں سہیلیاں بھی آ پہنچی اور وہ ان کو ساتھ لے کر باغ کی طرف خرامہ روانہ ہوئی۔ باغ میں پہنچ کر دیکھا کہ عمر لحمی اور معاذ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج غیر معمولی طور پر کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ازبلا نے خود اپنے ہاتھ سے پادری میکائیل کا رقعہ معاذ کو دیا اور سب نے اس کو کھول کر پڑھا۔ معاذ ازبلا کی طرف دیکھ کر: آپ کی تکلیف فرمائی کا بہت بہت شکریہ۔ اگر جانبین سے کسی کو بھی ہدایت ہو گئی تو اس کا اجر سب سے پہلے آپ کو ملے گا۔ عمر لحمی دوسروں سے مخاطب ہو کر: یہ خاتون مسیحی فلسفے کی ماہر اور علم الہیات کی فاضلہ ہیں۔ دیکھو کتنا شوق اور کتنا نیک جذبہ ہے کہ ہم کو کفر کی تاریکی سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ازبلا: میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی ادنا خادمہ ہوں اور اس پر آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ ایک مسلمان: خداوند یسوع مسیح کے الفاظ سن کر استغفر اللہ۔ دیکھو عیسائی کیسے مشرک ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، یقیناً ان کی عقل ماری گئی ہے۔ عمر لحمی: آپ نے تو یہی بحث چھیڑ دی، اس کا فیصلہ تو کل بڑے گرجا میں ہو جائے گا۔
ازبلا سے مخاطب ہو کر آپ ہماری طرف سے پادری صاحب کو اطمینان دلا دیں کہ ہم صبح ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر بڑے گرجا میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ازبلا اپنی سہیلیوں کے ساتھ روانہ ہو گئی اور حسب معمول آج باغ میں نہیں بیٹھی، کیونکہ اس کو گھر جا کر کل کی مجلس کے لیے بہت سے انتظامات اور مشورے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور اس کی بقیہ اقساط انشاءاللہ آئندہ پیش کی جائیں گی۔